بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دکھ بیماری میں بھی آرام سے لیٹنا نصیب نہیں ہوا، یہ فرمائش تم مجھ سے مت کرو، اسے پورا کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں آرام سے لیٹنا چاہتا بھی نہیں، میں چاہتا ہوں صرف اس وقت آرام سے لیٹوں جب مجھے موت آنے والی ہو۔ آرام ہو تو بس پھر ہمیشہ ہی کے لیے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم اسی طرح ہائے دہائی کرتے ادھر ادھر پھرتے رہنا چاہتے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آؤ ذرا چھت پر چلیں، میں نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کوٹھری سے نکل آیا۔ مومل مجھے اس چھپر نما حصے میں جو کچن کا کام دیتا تھا چولہے ہی کے قریب بیٹھی نظر آئی۔ وہ گزشتہ روز ہی کی طرح تنکے سے کچی زمین پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے بیٹھنے کی مستقل جگہ وہی تھی اور تنکے سے زمین پر لکیریں کھینچنا اس کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ ہمیں قریب سے گزرتے دیکھ کر اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں شب رفتہ کا خمار تھا۔ دیر تک جاگنے کے باعث اس کی پلکیں بوجھل تھیں اور ان بڑی بڑی آنکھوں میں گلابی ڈورے تیر رہے تھے، لیکن اس کا سپاٹ چہرہ تھا۔ بعض چیزیں شاید اجالے کی نسبت تاریکی میں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ ذہانت کی وہ چمک، جذبات کا وہ تموج جو میں نے گزشتہ رات ملگجے اندھیرے میں اس کے چہرے پر دیکھا تھا، اب دن کے اجالے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دینوں کے ساتھ چھت پر پہنچا تو چھپر ریستوران میں اور اس کے آس پاس بڑی رونق، بڑی سرگرمی نظر آئی۔ کل جہاں تقریب نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے، آج وہاں تعمیر اپنی بہار دکھا رہی تھی۔ چار آدمی بڑی تندہی اور مستعدی سے میری بنائی ہوئی وہ دیواریں از سر نو تعمیر کر رہے تھے جنہیں گرا دیا گیا تھا۔ چھپر کی صفائی کی جا چکی تھی اور قابل استعمال سامان کو جھاڑ پونچھ کر ٹھیک ٹھاک کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ وہ گدا گاڑیاں بھی قریب کھڑی تھیں، ان میں غالباً ضرورت کا سامان لایا گیا تھا اور وہ غالباً اب مزید سامان لانے کے لیے تیار تھیں۔ کچھ دور درختوں کی چھاؤں میں اکھاڑا تو تقریباً تیار بھی ہو چکا تھا اور اس کے ارد گرد باڑ لگائی جا رہی تھی۔ اکھاڑے میں باڈی بلڈنگ کا سامان بھی ڈال دیا گیا تھا۔ یہ ہلچل، یہ مستعدی بہت بھلی لگ رہی تھی کیونکہ کچھ بگڑتا نہیں بنتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں آج کل چونکہ کچھ کٹھن وقت گزار رہا تھا، شاید اس لیے ذہن پر غمزدہ سے خیالات کی کچھ زیادہ ہی جلگار تھی۔ اپنے سامنے اس چھوٹی سی مثال کو دیکھ کر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہمارے ہاں وسائل، طاقت اور اختیار رکھنے والے لوگ واقعی تعمیر اور صرف تعمیر پر کمر بستہ ہونا چاہیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتے، کیا کچھ تعمیر نہیں ہو سکتا۔ دلبر خان کسی شمار کتار میں نہیں تھا، مگر جب تخریب اور خباثت پر اترا ہوا تھا تو بنی بنائی بستیاں اس کے ہاتھوں اجڑ سکتی تھیں، لوگوں کی زندگیاں برباد ہو سکتی تھی۔ اب وہ خود اپنی کسی غرض یا سازش کے تحت ہی ذرا سی تعمیر پر آمادہ ہوا تھا تو یکدم جیسے کیٹی کا یہ گوشہ خوبصورت بارونق اور آباد نظر آنے لگا تھا۔ اگر ہمارے ہاں دلبر خان سے کہیں زیادہ بڑے، کہیں زیادہ با اختیار، کہیں زیادہ طاقتور اور کہیں زیادہ باوسیلہ لوگوں کو بھی توفیق ہوتی انہیں ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل، سازشوں، محاذ آرائیوں اور اپنے اپنے مفادات کے لیے لڑنے مرنے سے فرصت ملتی اور کسی معجزے کے تحت ان کے دلوں میں بھی تعمیر کا جذبہ پیدا ہو جاتا، لوگوں کے لیے کچھ کرنے کی اور ذرا سی بھی قربانی دینے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے خیال میں تو اس ملک، اس معاشرے کا نقشہ ہی بدل سکتا تھا۔ زمانہ کچھ ایسا آن لگا ہے کہ آج کل تو بات بات پر ملک اور معاشرے وغیرہ کے بارے میں سوچنا بھی بیماری سمجھا جاتا ہے۔ مجھے تو یہ بیماری کافی عرصے سے خاصی شدت سے لاحق تھی۔ سر دست میں نے ان خیالات کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے مسکرا کر دینوں کی طرف دیکھا اور کہا، مبارک ہو، مار داڑ تو کافی ہوئی، کئی آدمیوں کو چوٹیں بھی کھانی پڑیں لیکن نتیجہ اچھا نکلا، کچھ بگڑنے کے بعد کچھ بن رہا ہے، لیکن مجھے اب بھی خوف آ رہا ہے۔ دینوں بولا، قصور تمہارا نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم لوگوں نے آج تک کچھ نہ کچھ ٹوٹتے بگڑتے ہی دیکھا ہے، کچھ بنتے دیکھتے ہیں تو دل ڈرنے لگتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں ہو رہا؟ یہ مسکرانے کی بات نہیں ہے، دینوں گہری سنجیدگی سے بولا۔ دلبر خان کسی کا بھلا چاہے، کسی کو کچھ بنا کر دے، یہ اس کی فطرت نہیں ہے۔
چلو خیر وہ بنوا کر تو دے رہا ہے، فی الحال تو ذہن یہیں تک رکھو۔ میں نے اسے تسلی دی، اس سے آگے کیا ہوگا یہ ابھی مت سوچو۔ مکان کے گرد 4 آدمی اس وقت بھی کلاشنکوفیں لیے گشت کر رہے تھے، اور یہ وہ نہیں تھے جنہیں میں نے گزشتہ رات دیکھا تھا۔ انہوں نے کن اکھیوں سے ہمیں دیکھا، وہ پوری طرح مستعد اور چکنا تھے، لیکن بظاہر بے پرواہی سے ٹہل رہے تھے۔ دلبر خان نے اپنی دانست میں مجھے نظر بند رکھنے کا پورا بندوبست کیا ہوا تھا۔ نگرانی کرنے والے بھی غالباً شفٹوں میں کام کر رہے تھے تاکہ تازہ دم اور چاقو چوبند رہیں۔ میں نے دینو سے کہا، تم ذرا تگڑا قسم کا ناشتہ تیار کراؤ، میں اکھاڑے کا افتتاح کر رہا ہوں۔ دلبر خان نے اکھاڑا تیار کرنے میں اتنی پھرتی دکھائی ہے تو مجھے اس کو استعمال کرنے میں بھی پھرتی دکھانی چاہیے۔ کیا مطلب؟ دینو سر کھجاتے ہوئے بولا۔ باڈی بلڈنگ کا سامان دیکھ کر جسم ذرا مچلنے لگا ہے کہ اسے استعمال کر ہی لیا جائے۔ بڑا ہی عجیب قسم کا جسم ہے، ہر وقت زیادہ سے زیادہ مشقت مانگتا رہتا ہے۔ جتنی مشقت میں کرتا ہوں اتنا ہی ٹھیک رہتا ہوں۔ 4 دن عیش و آرام سے گزار لیتا ہوں تو بڑی بے چینی سی رہنے لگتی ہے۔ ویسے بھی اگر میں ابھی سے تیاری وغیرہ شروع کر دوں گا اور دلبر خان کو اس کی خبر ملے گی تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ میں سنجیدگی سے اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں۔ میں نے جواب دیا، تمہیں کون سا اس سے صحیح مقابلہ کرنا ہے جو تیاریوں کی بات کر رہے ہو؟ دینو نے مجھے گورا، دلبر خان تو صرف تمہارے قد کاٹھ اور ورزشی جسم کی وجہ سے تمہیں پہلوان کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تھوڑی بہت اٹھا پٹک بھی آتی ہے مجھے، میں نے اسے یاد دلایا۔ آتا تو خیر تمہیں بہت کچھ ہے، دلبر خان کی نظر تو شکاریوں والی ہے، اس نے تمہیں خواہ مخواہ ہوشو کے مقابلے کے لیے منتخب نہیں کر لیا، لیکن میرا مطلب ہے تمہیں اپنی جان کو اتنی مصیبت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں نورا کشتی ہل تو لڑنی ہے۔ دینو نے مجھے یاد دلایا۔ میں نے کہا نا کہ میرا جسم تو مشقت کے لیے بے چین رہتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے، یہ سارا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ہی تو دھندا ہے۔ میں اس کے ساتھ نیچے آ گیا، دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے کہا، ناشتہ ذرا دیر سے تیار کرانا اور جب تیار ہو جائے تو مجھے بلوا لینا۔ میں نے جیسے ہی دروازے سے باہر قدم رکھا، مکان کے سامنے والے دونوں کونوں سے 2 کلاشنکوف بردار فوراً میرے قریب آ گئے۔ بظاہر وہ لا تعلق سے انداز میں میرے ساتھ چلنے لگے، لیکن در حقیقت ان کی نظر مجھ پر اور انگلی ٹریگر کے قریب ہی تھی۔ دوسرے لمحے دوسرے 2 کلاشنکوف بردار بھی لپک کر آن پہنچے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن غیر محسوس سے انداز میں وہ مجھے گھیرے میں لے کر چلنے لگے۔ میں چھپر ریستوران کے گرد گھومتا ہوا اکھاڑے کی طرف بڑھا، وہاں کام کرتے ہوئے لوگ کن اکھیوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اکھاڑے کے گرد 2 آدمی چند بانس گاڑ کر ہلکی پھلکی سی آڑ تقریباً تیار کر چکے تھے۔ اکھاڑے میں آمد و رفت کے لیے انہوں نے راستہ چھوڑ دیا تھا۔ میں اکھاڑے میں داخل ہو کر ویٹ اور ڈمبلز وغیرہ کا جائزہ لینے لگا اور دیکھنے لگا کہ یہ میرے لیے ہر چیز میں کتنا وزن کافی رہے گا۔ میں ابھی ان چیزوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ تھل تھل کرتا ایک سیاہ فام اور پستہ قد سا شخص نہ جانے کہاں سے نمودار ہوا اور اکھاڑے میں آ گیا۔ وہ تولیہ، لنگوٹ، تیل کی شیشی اور سرخ رنگ کی ایک نکر وغیرہ اٹھائے ہوئے تھا۔ ایسے نہیں سائیں، وہ خوش آمدانہ سے انداز میں اپنے پیلے پیلے چھدرے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، پہلے لنگوٹ کس کے اس کے اوپر لال رنگ کی یہ نکر پہن کر آئیں، پھر میں آپ کے بدن پر تیل کی مالش کروں گا، پھر آپ کسرت کریں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ تم کون ہو؟ میں نے اسے گورا۔ میں آپ کا مالشیا ہوں سائیں، مجھے دلبر خان نے بھیجا ہے، آپ کی خدمت کروں گا، اس نے باچھیں کھلاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اس نے لنگوٹ اور نکر مودبانہ انداز میں میری طرف بڑھا دی۔ دونوں چیزیں نئی تھیں، نکر خاصی خوبصورت تھی اور ریڈی میڈ معلوم ہوتی تھی۔ میں دلبر خان کے انتظامات پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے ہاں ہر چیز کا پہلے ہی سے بندوبست تھا، وہ گویا کوئی کمی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ایک لمحے سوچا، پھر وہ چیزیں اس کے ہاتھ سے لے لیں اور ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ہاتھ باندھے بولا، آرام سے گھر جا کے پہن آئیں سائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ایک بار پھر گھر کی طرف چل دیا۔ 4 کلاشنکوف بھلے
اس دوران اکھاڑے کے گرد جم کر کھڑے ہو چکے تھے، لیکن جو ہی میں اکھاڑے سے نکلا وہ ایک بار پھر میرے ساتھ ہو لیے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے دائرے سے نکلنے نہیں دے رہے تھے۔ گھر جا کر میں نے ایک ڈربہ نما باتھ روم میں لنگوٹ کسا اور مالچیے کی فرمائش کے مطابق تیار ہو کر دوبارہ اکھاڑے میں آیا۔ اس نے تیل کا ایک چلو بھر کر میرے جسم پر 2 ہتھڑ سا مار کر تیل کو پھیلایا اور جوش و خروش سے مالش شروع کر دی۔ وہ پیشہ ور مالچیا معلوم ہوتا تھا اور لگتا یہی تھا کہ اسے پہلوانوں کی مالش میں مہارت حاصل تھی۔ اس کے اپنے ہاتھوں میں خاصی جان اور مہارت تھی۔ وہ کچھ اس طرح راگ پٹھوں کو چھیڑنا جانتا تھا جس طرح ماہر بربط نواز بربط کے تاروں کو چھیڑتے ہیں۔ ساتھ ہی اس کی قصیدہ گوئی بھی جاری تھی۔ واہ سائیں واہ، کیا سونا بدن ہے آپ کا۔ پھر اس نے خود ہی اپنے خیال کی تردید کر دی۔ نہیں سائیں، سونا نہیں، فولاد ہے فولاد۔ سونا تو نرم ہوتا ہے۔ اس کی مالش نے جسم میں واقعی ایک نئی حرارت دوڑا دی تھی۔ اس نے مجھے اوندھا لیٹنے کی ہدایت کی اور کچھ اس طرح رگڑے لگانے لگا جیسے بڑئی رندے سے کسی بڑے سے شتیر کو چھیل رہا ہو۔ نرم ٹھنڈی اور سوندھی مٹی کا لمس مجھے بہت بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے پنجے زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ اپنے ہاتھ مجھے واقعی ہاتھوں کے بجائے پنجے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے ایک بار پھر کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اندر کوئی حیوانی قوت سر ابھار رہی تھی۔ زندگی میں یہ احساس کبھی کبھی اچانک ہی نہ جانے کیوں میرے ذہن کو کسی انوکھے خمار کی طرح گرفت میں لینے لگتا تھا۔ سائیں، ہوشو خان اس فولادی جسم کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ آپ کا ہر پٹھا فولادی ہے۔ مالچیا اپنی قصیدہ کوئی جاری رکھتے ہوئے بولا۔ بکواس مت کرو۔ میرے حلق سے عجیب گراہٹ نما سی آواز نکلی۔ اس دنیا میں کوئی جسم نہ سونا ہے نہ فولاد، یہ صرف مٹی ہے، مٹی جسے اس مٹی میں مل جانا ہے۔ میں نے سوندھی سوندھی خوشبو دینے والی نرم مٹی کو ایک مٹھی بھر کے اس کے سینے پر کھینچ ماری۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر حیرت سے منہ کھولے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ایک رخسار مٹی پر ٹکا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، اس دنیا میں کوئی ہمیں شعلہ بدن لگتا ہے۔ کسی کا بدن چاندی اور کسی کا بدن چاندنی نظر آتا ہے۔ کسی کے جسم کو ہم سونا کہتے ہیں اور کسی کے جسم کو فولاد، لیکن یہ سب مٹی کی ڈیریاں ہیں، چلتی پھرتی ڈیریاں۔ تمہیں کبھی قبرستان کی ٹوٹی پھوٹی اور تباہ شدہ قبروں میں جھانکنے کا موقع ملے تو جھانک کر دیکھنا، تمہیں ٹوٹی پھوٹی اور گلی سڑی چند ہڈیاں مٹی میں رلتی نظر آئیں گی۔ ان میں سے کوئی کبھی شعلہ بدن تھا، کوئی چاندنی بدن، کوئی سونا بدن اور کوئی فولاد بدن۔ انجام سب کا یہی ہونا ہے۔ مٹھی بھر ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر پیٹ بھرے کتے بھی گن کھاتے ہیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ دم خود تھا۔ ایک مکھی اس کے کھلے منہ کے قریب بنبناتی تو وہ چونکا اور ہاتھ ہلا کر اسے اڑاتے ہوئے بولا، سائیں آپ کی بات تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آئی ہے، لیکن جتنی سمجھ میں آئی ہے اتنی ہی کافی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی پہلوان کے منہ سے ایسی باتیں نہیں سنی۔ دینوں تھل تھل کرتے گوشت کا پہاڑ ہے، مگر وہ بھی اپنے بدن کو فولاد کہتا ہے۔ میں ہنس دیا۔ پھر میں نے لیٹے ہی لیٹے اس کی سیاہ کلائی اپنی گرفت میں لے لی۔ وہ بری طرح کرا اٹھا۔ میں نے اس کی کلائی ہلاتے ہوئے کہا، اور تمہارے بدن کو کیا کہیں گے؟ کوئلہ بدن، وہ بلا تامل بولا۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ آدمی ٹھیک ہی معلوم ہوتا تھا۔ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا آدمی اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، مگر وہ خوش فہم معلوم نہیں ہوتا تھا۔ البتہ کچھ خوش آمدی ضرور تھا۔ وہ کراہتے ہوئے بولا، سائیں میری کلائی چھوڑ دیں، ٹوٹ جائے گی تو مالش کے قابل نہیں رہوں گا۔ دلبر سائیں میرا خرچہ پانی بند کر دیں گے۔ معذور لوگوں کو وہ اپنے آس پاس بالکل برداشت نہیں کرتے۔ میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ اسے سہلانے لگا، پھر 2-3 جھٹکے دے کر دوبارہ مالش میں جت گیا۔ میں نے پوچھا، تم نے ہوشو خان کی بھی مالش کی ہے؟ بہت دفعہ کی ہے سائیں، اس نے جواب دیا، اور اس کی کشتیاں بھی دیکھی ہیں۔ ہاں سائیں، ہر کشتی دیکھی ہے۔ کیسا پہلوان ہے وہ؟ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔
سائیں سچی بات بتاؤں؟ ہاں، خوشامد نہیں چاہیے سائیں، اس میں شک نہیں کہ طاقت اس میں بہت ہے۔ اتنے موٹے اور تھل تھل کرتے آدمیوں میں اتنی طاقت ہوتی نہیں ہے، اور وہ کچھ زیادہ کثرت وغیرہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس میں قدرتی طور پر ہی وہ کچھ جنات قسم کی چیز ہے۔ گویا ادھر بھی کچھ ایسا ہی قدرتی سا معاملہ تھا جیسا میرے ساتھ تھا۔ دینوں نے ہوشو خان کو زیادہ طاقتور آدمی قرار نہیں دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اتنی جسامت کے آدمی تھوڑی بہت طاقت ہونی ہی چاہیے تھی، لیکن مالچی کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اچھا خاصا طاقتور آدمی تھا۔ دینوں کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے سیاہ فام مالچی سے پوچھا۔ میرا نام حاکم ہے سائیں، وہ باتیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ ماں باپ بھی کبھی کبھی بڑا مذاق کرتے ہیں، غلاموں کا نام حاکم رکھ دیتے ہیں۔ کمبخت اونچی بات کر گیا تھا، شاید اتنا احمق نہیں تھا جتنا شکل سے نظر آ رہا تھا۔ حاکم، تمہیں تمہاری سب سے پیاری چیز کی قسم سچ سچ بتا، ادھر ادھر کی مت ہانکنا۔ کیا تمہارے خیال میں ہوشو خان مجھے ہرا سکتا ہے؟ دل رکھنے والی بات مت کرنا، کہہ دو کہ ہوشو خان کا تو مجھ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں، میں تو ایک ہاتھ سے اسے گرا دوں گا، اور ادھر ہوشو خان کے پاس جا کر میرے بارے میں بولو گے میں تو اس کے ایک ہاتھ کی مار ہوں۔ نہیں سائیں، میں تو جو کہوں گا خدا کو حاضر ناظر جان کر کہوں گا۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، میں نے پہلے بھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ ہوشو خان کمزور آدمی ہے؟ میں ایک ان پڑھ جاہل سا آدمی ہوں، میری جتنی سمجھ ہے اس کے حساب سے جو مجھے ٹھیک لگا وہ میں نے بتا دیا، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے تو میں تم سے رائے لے رہا ہوں۔ تم آدمی مجھے ٹھیک ہی لگ رہے ہو، بس تھوڑے سے خوش آمدی ہو۔ میں نے دل کی بات اس پر ظاہر کر دی۔ اسے گویا جھٹکا سا لگا۔ اس صدمے سے سنبھلتے ہوئے وہ مجروح لہجے میں بولا، سائیں آپ نے تو میرا دل ہی توڑ دیا۔ میں اگر خوش آمدی ہوتا تو مالچیا نہ ہوتا، بلکہ دلبر سائیں کا کوئی خاص آدمی ہوتا۔ میں نے تو وہی کچھ کہا تھا جو دل میں محسوس کیا تھا، چاہے غلط تھا یا صحیح۔ چلو مان لیا، اب تم میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے کہا، سائیں آپ اتنے بڑے پہلوان ہیں، شہر میں آپ نے ریسلنگ کے اتنے بڑے بڑے مقابلے جیتے ہیں، آپ کو تو خود بھی کافی تجربہ ہوگا، کافی اندازہ ہوگا۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کا مطلب تھا کہ دلبر خان کی پروپیگنڈا مشینری حرکت میں آ چکی تھی۔ اس نے مجھے عظیم ریسلر مشہور کرنے کا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنا ہر کام پروگرام کے عین مطابق اور بہت تیزی سے کر رہا تھا۔ حاکم بیچارہ شاید سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے کبھی رنگ میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، آپ کو یہ تجربہ بھی ضرور ہوگا کہ اگر کشتی سچی اور اصلی ہو تو میدان کے بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ وہاں کیا ہوگا۔ خاص طور پر فری سٹائل کشتی میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض اوقات کمزور پہلوان کا بھی کوئی زبردست داؤ لگ جاتا ہے، کبھی کبھی بڑے پہلوان کو کوئی خطرناک چوٹ لگ جاتی ہے۔ آپ کے اور ہوشو خان کے بارے میں بھی یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ اگر آپ نے اس کو کوئی بے ایمانی کرنے کا موقع نہیں دیا تو آپ اس کو ہرا بھی سکتے ہیں۔ اگر اس نے کوئی بے ایمانی کر لی یا اچانک وہ کوئی خطرناک داؤ لگانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ جیت بھی سکتا ہے۔ بہرحال میں یہی کہوں گا کہ اسے ہرانا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ اس کی رائے دینوں کی رائے سے کافی مختلف تھی اور مجھے یہی حقیقت سے زیادہ قریب معلوم ہوتی تھی۔ حاکم نے ہوشو کو زیادہ قریب سے دیکھا ہوا تھا اور وہ مالچیا تھا۔ پھر اس نے ایک اور ایسی بات بتائی جس کی وجہ سے میں اس کی رائے کو زیادہ وزن دینے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے شرمیلے سے لہجے میں بتایا، سائیں میں تو خود پہلوان بننا چاہتا تھا، بڑا شوق تھا مجھ کو چھاتی چوڑی کر کے اور گرز کندھے پر رکھ کر اکھاڑے میں اترنے کا، لیکن دو باتوں سے مار کھا گیا۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ ایک غربت، دوسرے قد، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ صبح کھا لیتے تھے تو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ شام کو کہاں سے کھائیں گے۔ پہلوانوں والی خوراک تو کیا کھاتے، روکھی سوکھی بھی بڑی مشکل سے میسر آتی تھی۔ قد بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اس قد کے آدمی کو تو لوگ آدمی ہی نہیں سمجھتے، پہلوان کیا سمجھیں گے؟
مجھے اس کے انداز پر ہنسی آ گئی، وہ بھی ہنس دیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، سائیں میں آپ کو بالکل نہیں جانتا، آج پہلی بار آپ کو دیکھا ہے، لیکن آپ مجھے بہت اچھے لگے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی، میں نے اٹھ کر اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ آج کے دور میں کوئی بغیر غرض کے کسی کو اچھا لگ جائے یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور ہلکی پھلکی ورزش کے ذریعے اپنے آپ کو وارم اپ کرنے لگا۔ حاکم آلتی پالتی مارے بیٹھا ایک ٹک میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔